بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نوجوان اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آمد و رفت پر کوئی اعتراض نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو اس کو کسی کام کے لیے بھیج دیا کرتے تھے یا اس کے ہاتھوں قومی یہود کو خط بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ چند روز تک نہیں آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا تو ایک شخص نے کہا، میں نے اس کو بہت شدید بیماری کی حالات میں دیکھا ہے، شاید یہ اس کا آخری دن ہو۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحابہ کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ آپ کا جواب دینے لگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو آواز دی۔ اس نوجوان نے آنکھیں کھولی اور کہا، لبیک یا ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر اپنے باپ کی ترچھی نگاہوں پر پڑی تو وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ شہادت کی دعوت دی۔ اس مرتبہ وہ بھی اپنی باپ کی ترچھی نگاہوں کو دیکھ کر خاموش رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس کو یہودیت سے توبہ کرنے اور شہادت کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نوجوان نے ایک بار پھر اپنی باپ کی چڑھی پر نظر ڈالی۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری مرضی ہے تو شہادت قبول کر لے، ورنہ خاموش رہے۔ اس وقت جوان نے اپنی باپ پر توجہ کیے بغیر اپنی مرضی سے شہادت کہہ دی اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے باپ سے فرمایا، اس جوان کو ہمارے حوالے کر دو، اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس پر نماز پڑھوں۔ اس کے بعد اس یہودی کے گھر سے نکل آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے، خدایا تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے ذریعے ایک نوجوان کو آتش جہنم سے نجات دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابیات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کی جانب سے فیضیاب پانے میں مرد ہم سے آگے نکل گئے، لہٰذا ہمارے استفادہ کے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات فرماتے، انہیں نصیحت فرماتے، اللہ تعالیٰ کے احکام بتلاتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔